السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ نور، اور جنون رمز کی قسط نمبر 31 آپ کو اس چینل پہ ملے گی۔ تو جو اس کی باقی کے ایپیسوڈز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ اور بہت شکریہ سلطنت عشق کو اتنا پیار دینے کے لیے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلیں تو ناول کی طرف چلتے ہیں۔ زیبا جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، کمرے میں ایک عجیب سی مہک پھیل گئی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا جو اس کی دودیا رنگت پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ فراق کے گھیر زیبا کے پاؤں کو چھو رہے تھے، اور اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے پانی کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ رامز اس وقت بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی آئینے کے عکس میں اسے زیبا نظر آئی، اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ وہ پلٹا اور ایک ٹک زیبا کو دیکھنے لگا۔ رامز شاہ، جو ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا عادی تھا، ایک پل کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر زیبا کے معصوم حسن میں کھو گیا۔ سرخ رنگ نے زیبا کے چہرے کے نکھار کو دو آتشاں کر دیا تھا، اور اس کی حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں رامز کے اندر پھر سے وہی تلاطم برپا کر رہی تھی۔ سرخ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، رامز نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں زیبا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زیبا کے قریب آیا۔ زیبا نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھ فراق کے گھیرے میں چھپا لیے۔ اسے لگا شاید رامز پھر سے وہی وحشی بن جائے گا، مگر اس بار رامز کے ارادے مختلف تھے۔ اس نے زیبا کے قریب آ کر اس کے گیلے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا، اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کاش تم اتنی معصوم نہ ہوتی زیبا، تو شاید میرے لیے تم سے نفرت کرنا آسان ہوتا۔ اس نے بہت قریب ہو کر سرگوشی کی۔ زیبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رامز کی آنکھوں میں اس وقت وہی خمار تھا جو رات کو اس کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ اس نے اپنے لب زیبا کے کان کے قریب کیے اور بولا، تیار ہو جاؤ، ہم کھانا باہر کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دنیا دیکھے کہ شاہ کی پسند کتنی لاجواب ہے۔ زیبا کچھ نہ بولی، بس خاموش اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رامز کا پیار ہے یا اس کی انا کا ایک اور روپ۔ رامز نے اس کے گال کو نرمی سے تھپ تھپایا اور باہر جانے کے لیے مڑا، مگر دروازے تک پہنچ کر وہ ایک دم رکا۔ اور ہاں، وہ لاکٹ نہیں اتارنا، اسے ہمیشہ پہن کر رکھنا۔ وہ تمہارے آزاد ہونے کی نہیں، میرے قید ہونے کی نشانی ہے۔ رامز نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ زیبا آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی گردن میں وہ لاکٹ اب بھی دھمک رہا تھا جس پر لکھا تھا شاہ کی جان۔ اسے لگا جیسے وہ اس سرخ لباس میں کسی قربانی کی زینت بنی دلہن ہو، جس کا مقدر صرف ایک جنونی شخص کی مرضی پر ٹکا ہے۔ زیبا نے اپنے بال خشک کیے اور نفاست سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور سرخ لباس کا امتزاج
اسے کسی پری جیسا روپ دے رہا تھا۔ لونج میں پہنچتے ہی اس کی نظر رامز پر پڑی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا کسی سے فون پر بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑی بڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ کچھ اہم بات ہے۔ شاہ سائیں، زیبا نے بہت دبی اور تھرتھراتی آواز میں اسے پکارا۔ رامز نے فون کاٹ کر جیب میں ڈالا اور تیزی سے مڑا۔ اس کی سخت نظریں جیسے ہی زیبا پر پڑی، ان میں ایک دم نرمی اور ستائش کی لہر دوڑی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ زیبی، کہو۔ نے اس کا نام اتنے پیار سے لیا کہ زیبا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں چاہتی تھی کہ کھانا میں خود بنا لوں۔ یہاں کچن میں سب سامان تو ہوگا ہی، میرا باہر جانے کا بالکل دل نہیں۔ زیبا نے نظریں جھکا کر اپنی خواہش ظاہر کی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی بات کاٹ کر رامز غصہ نہ کر دے، کیونکہ وہ باہر کے شور شرابے سے دور اس پرسکون فارم ہاؤس میں رہنا چاہتی تھی۔ رامز نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب ہو کر اس کے سر پر موجود دوپٹے کو مزید ٹھیک کیا۔ اس کی نظروں میں اس وقت وہ وحشت نہیں تھی جس سے زیبا ڈرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا مان تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں؟ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ زیبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ رامز نے اس کے تھوڑے سے ابھرے ہوئے گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ٹھیک ہے، اگر میرے ہاتھ کا ذائقہ تمہارے ہاتھ کے ذائقے کے سامنے ہار مان رہا ہے تو پھر یہی صحیح۔ جاؤ، کچن تمہارا ہے۔ اس نے اسے اجازت دی اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے کچن کی طرف جاتے دیکھنے لگا۔ زیبا جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ رامز نے اس کی بات مان لی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس شخص کا موڈ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ وہ جلدی ناشتہ تیار کرنے لگی، جبکہ رامز لاؤنج میں بیٹھا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی کسی قیمتی جاگیر کی حفاظت کر رہا ہو۔ زیبا کچن میں کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی، لیکن اسے مسلسل اپنے پشت پر رامز کی تپتی ہوئی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پراٹھے بیل رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، رامز نے پیچھے سے آ کر اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ زیبا کے ہاتھ وہی تھم گئے اور بیلن اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ شاہ سائیں، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، اس نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ رامز نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکا دیا، جہاں سرخ دوپٹے کی اوڑھنی ذرا سی ڈھلک گئی تھی۔ اس نے بہت گہرائی سے اس کے گیلے بالوں اور صابن کی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کام میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دوں، اس نے نہایت مخمور لہجے میں کہا، اور اپنا ایک ہاتھ زیبا کے ہاتھ پر رکھ کر اسے پراٹھا بیلنے میں مدد دینے لگا۔ زیبا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ رامز شاہ جو حکم دینے کا عادی تھا، آج کچن میں اس کے سامنے کھڑا پراٹھے بیل رہا تھا، لیکن اس کی حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رامز نے اچانک اسے اپنی طرف موڑا اور اسے کچن کے کاؤنٹر پر بٹھا دیا۔ زیبا کی فراق کا گھیر نیچے لٹکنے لگا اور اس کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے۔ شاہ سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیبا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔
رامز نے اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کاؤنٹر پر ٹکا دیے، جس سے زیبا اس کے حصار میں آ گئی۔ اس نے ایک مخملی ڈبہ اپنی جیب سے نکالا اور زیبا کے سامنے کھول دیا۔ اندر ہیروں سے جڑی ایک خوبصورت پازیب چمک رہی تھی۔ پیر آگے کرو، اس نے حاکمانہ مگر پیار بھرے لہجے میں حکم دیا۔ زیبا نے لرزتے ہوئے اپنا پاؤں آگے کیا اور رامز شاہ، جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ جھکتے تھے، وہ اس وقت زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھا زیبا کے نازک پاؤں میں وہ پازیب پہنا رہا تھا۔ زیبا کی آنکھوں میں حیرت کے آنسو آ گئے۔ یہ شخص اسے جتنی اذیت دیتا تھا، اب اتنی ہی شدت سے اسے اپنی محبت میں گرفتار کر رہا تھا۔ پازیب پہنانے کے بعد اس نے پاؤں کی پشت پر اپنے لب رکھے اور پھر اٹھ کر زیبا کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ آج کے بعد تم اس فارم ہاؤس کی ملکہ ہو زیبی، یہاں وہی ہوگا جو تم چاہو گی، اس نے اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ زیبا نے محسوس کیا کہ رامز کا ہاتھ اب اس کی کمر کے گرد لپٹ کر اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کچن کی تپش اور رامز کے قریب نے ماحول کو انتہائی بوجھل بنا دیا تھا۔ زیبا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بدلے ہوئے رامز پر یقین کرے یا اس سے ڈرے۔ زیبا کی یہ بات سنتے ہی کچن کی فضا میں موجود رومانیت ایک دم جیسے منجمد ہو گئی۔ رامز جو بھی کچھ دیر پہلے اس کے پاؤں میں پازیب پہنا رہا تھا، اس کے ہاتھ زیبا کی کمر پر ساکت ہو گئے۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی سخت کی اور زیبا کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ڈر لگتا ہے، رامز نے سرد لہجے میں دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں بلکہ ایک عجیب سی چبھن تھی۔ مجھ سے ڈر لگتا ہے یا اس تنہائی سے؟ زیبا نے تڑپ کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکنے لگے۔ مما اکیلی ہے وہاں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور یہاں کا سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ شاہ سائیں پلیز مجھے حویلی لے چلے۔ رامز نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے کاؤنٹر سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب پڑھے نہیں جا رہے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے قریب ہو کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے حویلی میں تم محفوظ رہو گی؟ وہاں میری چچی کی نفرت ہے، اور یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔